بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف پڑھیے، کثرت سے ورد کیجیے۔ درود شریف ورد کرنے کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اتنی برکات اور فضیلت ہے۔ اور ایک بہت بڑا کمال درود پاک کا یہ ہے کہ ہر انسان کو درود پاک کی الگ برکات اور فضیلت مل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ نے چند ہزار مرتبہ درود شریف کا ورد کیا اور ان کے اوپر روحانی خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے لاکھوں مرتبہ پڑھا، جسمانی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی، کسی کا مالی مسئلہ حل ہوا، کسی کی ذہنی الجھن ختم ہوئی، کسی کے اولاد کا مسئلہ حل ہوا۔ تو درود پاک پڑھنے سے ہر شخص کو الگ فیض، الگ برکات ملتی ہیں۔ اب یہ پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اسے کس طریقے سے پڑھتا ہے کہ اسے ظاہری اور باطنی دونوں کمالات ملیں۔ دیکھیں، ظاہری فیض تو ہر انسان کو مل جاتا ہے۔ ظاہری فیض میں تو آپ کا ثواب بھی آ جاتا ہے کہ جو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور آپ کے لیے آسانیاں آتی ہیں، کام بننے لگتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تو ظاہری اسباب ہیں یا ظاہری فائدے اور کمالات ہیں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس سے روحانیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت طرح کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل ہیں، کوئی نفلی روزے رکھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہیں، لیکن باطنی فیض پھر بھی جاری نہیں ہوتا۔ درود پاک کا بڑا کمال یہ ہے کہ اس سے باطنی فیض بہت جلدی جاری ہوتا ہے، روحانیت میں بہت جلدی اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر تو آپ یہ چاہتے ہو کہ ظاہری کمالات کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی فیض بھی ملے، روحانی ترقی بھی ہو، روحانی خواب بھی آئیں، ساتھ ساتھ آپ کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھڑکے، اللہ کا عشق نصیب ہو، تو پھر کچھ احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے تو حرام چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، اپنی آنکھوں کو برے اعمال سے بچانا پڑتا ہے، حرام کاموں سے بچانا پڑتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تنہائیوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے انسان کی تنہائیاں روشن ہونے لگتی ہیں ویسے ہی اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے، روحانیت کی ترقی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو حرام چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ جس شخص کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اس کا رزق مشکوک ہے، وہ سب سے پہلے اپنا رزق ٹھیک کرے۔ جیسے ہی اس کا ظاہری رزق ٹھیک ہوگا، یعنی جو وہ کما رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا، وہ حلال ہوگا، وہ پاک اور طیب ہوگا، ویسے ہی اس کے جو باطنی اسباب ہیں وہ پاک اور طیب ہو جائیں گے، اس کا دل پاک اور طیب ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اور حرام کاموں سے بھی بچنا ہے۔ جتنا زیادہ گناہوں سے بچیں گے، جتنا زیادہ تنہائیوں میں اپنی آپ حفاظت کریں گے، جتنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، روحانی فیض اتنی جلدی ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے، کیونکہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملنا، ان کی مجلس میں حاضر ہونا، ان کا دھیان ملنا، ان کا تصور ملنا، ان کی زیارت ہونا، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کا ظاہری طور پر بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے، اور باطنی طور پر بھی، یعنی آپ کی روح بھی پاک و صاف ہو، آپ کا دل بھی پاک و صاف ہو، تب جا کے یہ انوارات نصیب ہوتے ہیں۔ اگر دل پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے، آپ کی تنہائیاں بھی پاک و صاف نہیں ہیں، آپ کے سوچیں بھی پاک و صاف نہیں ہیں، نگاہیں بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کو اس پر نور ہستی کی، ان مبارک ہستی کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ حرام کام سے بچنا ہے، حرام کھانے سے بچنا ہے، اور آپ کو اپنی تنہائیوں کو پاک و صاف کرنا ہے، اخلاق اچھے کرنا ہے، اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ جتنی زیادہ آپ مخلوق کی خدمت کریں گے نا، روحانیت میں اتنی جلدی اضافہ ہوتا ہے۔ باوضو رہنا ہے، حت المکان باوضو رہنا ہے، باوضو ہو کر درود شریف پڑھنا، حضور قلب کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ جتنا درود شریف پڑھنے میں آپ کا قلب متوجہ ہوگا، دل متوجہ ہوگا، اتنی ہی جلدی روحانیت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ اور پھر جب آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے تو اعمال تو خود بخود سدھر جائیں گے، خود بخود سنور جائیں گے، کیونکہ درود پاک کا بڑا کمال یہی ہے کہ اگر کوئی نمازی نہیں ہے، وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، وہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کسی کی قرآن پاک کی تجوید صحیح نہیں ہے، قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھتا، وہ درود شریف پڑھے، وہ قرآن پاک بھی اچھے سے پڑھنے لگے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے دیگر عبادات نہیں کر پاتا، وہ درود شریف محبت سے پڑھے، اللہ کریم اسے وہ دیگر اذکار اور دیگر عبادات میں خود بخود کرم کر دے گا، وہ خود بخود اس کی لائف میں ایڈ ہو جائیں گی۔ تہجد تک کی توفیق عطا ہو جاتی ہے، نوافل کی توفیق عطا ہو جاتی ہے، اور ہماری روحانیت میں اضافہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل عبادت وہ بھی کریں۔ تو روحانیت میں اضافہ کرنے کے لیے درود شریف کو آپ نے بہت توجہ سے پڑھنا ہوتا ہے، بہت زیادہ حضور قلب کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، باوضو پڑھنا ہوتا ہے، اور حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے بچنا ہوتا ہے۔ تب آپ کو
باطنی فائدے ملتے ہیں، آپ کی باطنی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، آپ کی روحانی ترقی شروع ہو جاتی ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، اگر تو آپ کے سر پر کسی مرشد کامل کا ہاتھ ہے تو یہ معاملات بہت جلدی طے ہوتے ہیں، اگر تو نہیں ہے تو درود پاک خود ایک کامل مرشد ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ نے درود پاک سے فیض لینا ہے تو پھر درود پاک کے رنگ میں رنگنا ہوگا، جیسا کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کے ساتھ، اس سے آپ کو ظاہری فیض تو لازمی ملے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے کام بنیں گے، آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص باطنی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، روحانی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، روحانی کمالات پانا چاہتا ہے، تو پھر احتیاطیں کرنی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، آپ کو جو ہے اپنے نفس پر قابو رکھنا پڑے گا۔ جتنا زیادہ آپ جو ہے نفس کے اوپر قابو رکھیں گے، قربانیاں دیں گے، فیض اتنی جلدی جاری ہوگا، اور پھر درود پاک پڑھنے کا لطف بھی ویسے ہی ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو تھوڑی بہت آپ نے کنٹرول کرنی ہوں گی، تنہائیوں کو پاک و صاف کرنا ہوگا، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، سوچوں کی حفاظت کرنی ہوگی، حرام لقمے سے بچنا ہوگا، ساتھ ساتھ باوضو رہنا ہوگا، مخلوق کی خدمت کرنی ہوگی، اور بہت توجہ دھیان اور حضور قلب کے ساتھ درود پڑھنا ہوگا۔ تب جا کر آپ چند ہزار مرتبہ بھی آپ کا درود پاک مکمل ہوگا، آپ پر روحانی فیض، روحانی کمالات کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا قلب منور ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی روح لطیف ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ درود پاک کے رنگ میں رنگتے جائیں گے۔ پھر آپ کو وہ کمالات، وہ برکات ملیں گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، جو سوچیں گے وہ پورا ہو جائے گا، آپ کے خوابوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، بزرگان دین کی زیارت ہونے لگے گی، خواب میں ہی آپ کو تمام معمولاتی خبر ملنے لگے گی، اور آپ کے قلب میں جو باتیں آئیں گی نا وہ تمام کی تمام جو ہے ٹھیک طریقے سے پوری ہونے لگیں گی۔ آپ یہ تمام چیزیں کر کر دیکھ لیجئے۔ جن کو روحانیت میں بکمال درجے پر پہنچنا ہے وہ کسی ایک درود پاک کو بہت محبت، توجہ، دھیان کے ساتھ باوضو ہو کر پڑھیں، حضور قلب کے ساتھ پڑھیں، اور پھر کچھ ہی دنوں کے اندر اپنے معمولات میں تبدیلی دیکھیں، اپنے زندگی میں تبدیلی دیکھیں، اپنی کیفیت بدلتی ہوئی دیکھیں، اور اپنی کیفیت میں اپنے روح کو، اپنے دل کو روشن ہوتے ہوئے دیکھیں۔ تو باطنی کمال ایسے ہی نصیب ہوں گے۔ ظاہری کمال تو مل جاتے ہیں، آپ کے باطنی اور روحانی کمال کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، آپ کو ریاضت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو جو جتنی زیادہ قربانی دے گا، جتنی زیادہ تکلیف اٹھائے گا، فیض بھی اتنے ہی کمال درجے کا پائے گا۔ بس اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ درود پاک سے جوڑے رکھیں، اور ہمیں درود پاک کے باطنی کمالات بھی عطا فرمائے، روحانی کمالات بھی عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، ان کی قربت عطا فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔